بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز واچ کے پروگرام سوچ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ شاہ کاظمی۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار احمد جو ربجہ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں ربجہ پہ کہ ان کو ربجہ کی کیا ضرورت پڑی، کہ جیسے نیشنل پریس کلب صحافیوں کے لیے موجود ہے، RIUJ موجود ہے، PFUJ موجود ہے، تو ربجہ کی کیا ضرورت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نثار صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ربجہ آپ نے بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے، ربجہ کہتے کس کو ہیں؟ بہت شکریہ، میں نیوز واچ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا۔ یہ جو آپ ربجہ ہے، راولپنڈی اسلام آباد بیوروز جرنلسٹ ایسوسی ایشن، اس کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہماری بیسیکلی ہمارے جو جتنے بھی پورے پاکستان میں بیوروز چیف ہیں، جتنے پورے پاکستان میں اخبارات نکلتے ہیں یا TV چینل ہیں، ان کا بیورو آفس اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ تو ہماری یہ جتنے بھی بیوروز کے لوگ ہیں ان کی ایک تنظیم ہے۔ اس کی جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی جبکہ پریس کلب اور RIUJ کی باڈی موجود ہے، بیسیکلی ہمارے جو بیوروز کے ہیں وہ کچھ جو مسائل ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہیں، جو عموماً عام جو جرنلسٹ تنظیمیں ان کے ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی جو بیسک ہمارے مسائل ہیں نا۔ جیسے ہمارے ساتھ یہ آتا ہے کہ ایک جو بیورو چیف ہے وہ ایک ایڈیٹر کی جو ہے وہ حیثیت کے وہ مساوی ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہ اپنے شہر میں جو بھی بیورو چیف ہوتا ہے وہ پورے اخبارات کی جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے خاص کر کے جو اسلام آباد کے بیورو چیف ہے اس کے جو ہے خالی رپورٹنگ کی حد تک محدود نہیں رہتا۔ اس میں اس نے جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے متعلق جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں، اور جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ ون مین شو ہوتا ہے جو بہت ساری چیزوں کو اکٹھے کر کے ایک ہی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ایک دو بندوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو باقی اور تنظیمیں ہوتی ہیں ہماری، ان کو یہ چیزیں ان کی نظر میں نہیں ہوتی، جو بیورو چیف کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ایک بیورو چیف کی علیحدہ سے تنظیم بنانی پڑی، جس کا نام ہم نے رکھا راولپنڈی اسلام آباد بیوروز جرنلسٹ ایسوسی ایشن۔ یہ پچھلے 10 سال سے جو ہے اسلام آباد میں موجود ہے اور اپنا کام آسان طریقے سے نبھا رہی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ ربجہ صرف راولپنڈی اسلام آباد تک ہی محدود ہے یا کہ اور کسی سٹیز میں بھی ہے؟ یہ جو ربجہ ہے یہ ابھی فی الحال تو راولپنڈی اسلام آباد میں ہی موجود ہے، کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہی ایسے بیورو چیف ہیں جن کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمیں تھوڑا سا ABC کی سرکولیشن جو ہوتی ہے اس کو آڈٹ کروانے کے لیے، وہ بھی جو اخبار چاہے وہ کراچی کا ہے، ایبٹ آباد کا ہے، سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، تو اس کے لیے جو یہاں پہ ایک نمائندہ ان کا موجود ہے ایز اے بیورو چیف، اسی نے دیکھنا ہے، چاہے وہ اخبار کی آڈٹ کا ایشو ہو، یا اس کے ریٹ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو، یا اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مسئلہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو کام زیادہ جو ہوتا ہے نا مسئلے، وہ یہاں پہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہی بیورو چیف کو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی وقتی ہم نے جو ضرورت فیل کی تھی وہ پنڈی اسلام آباد تک ہی ہے، اور اس پہ ہی ہم ورک کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے تقریباً 500 کے قریب ممبران ہیں ربجہ کے، باقاعدہ جو ممبر ہیں۔ تو جب ہم دیکھیں گے اگر ضرورت فیل ہوئی تو ہم آگے دوسرے شہروں تک بھی اس کو وسیع کریں گے۔ ابھی 1 ماہ ہوا ہے کہ آپ کے الیکشن ہوئے، آپ کی نئی باڈی منتخب ہوئی، تو آگے آپ کے جو ورک کر رہے ہیں آپ اس میں آگے کے ورک میں آپ نے ممبران کے لیے کیا سوچا، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ بالکل، آپ نے بجا سوال کیا۔ ہم پہلے بھی ظاہر ہمارا گروپ ہی پہلے بھی الیکشن جیتا آیا ہے، اور ہم نے اپنے جو ممبران ہیں ان کے لیے کافی چیزیں ورک کی ہیں۔ جیسے ہمارے بہت سارے ایشو ہوا کرتے تھے، ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم نے کافی ورک کیا ہوا ہے۔ جیسے ہم نے RIC ہاسپٹل ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اس کے ساتھ ہم نے مل کے، جس میں ہم نے وہ ساتھ اپنے پریس کلب کو بھی ملایا بعد میں، اور ان سے ایک ایگریمنٹ کیا جو ہیلتھ کے حوالے سے، جو دل کا علاج ہے مکمل چیک اپ سے لے کے بائی پاس تک، وہ بالکل فری ہے۔
اس طرح ہمارے ایک دو لیب کے ساتھ بھی کنٹریکٹ سائن ہوئے ہیں جس میں ہم 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. ابھی الحمدللہ یہ پریس کلب نے ہم پمس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا ہے. تو اس طرح کے ہمارے جو ہے نا ہیلتھ کے حوالے سے کافی بہتر رزلٹ ہیں. تو اب ہمارا جو اگلا فیز ہے وہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ اسکولوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ان کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ جو ہمارا کنٹریکٹ سائن ہونے والے ہیں. اور چھوٹے لیول پہ بھی جو چھوٹے اسکول بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہم یونیورسٹی تک جو ہے نا وہ بھی رابطے میں ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے ایک دو یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں مذاکرات اور بہتر رزلٹ کی امید ہے ہمیں. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو دل کا جو علاج ہے یہ بالکل فری ہوگا، تو کیا یہ جتنے بھی آپ نے جیسے بتایا کہ 500 کے قریب ربجا کے ممبر ہیں، تو کیا یہ صرف ربجا کے ممبران کے لیے ہی ہے کہ یا ادر جو لوگ ہیں جتنے بھی جرنلسٹ ہیں؟ ہاں نہیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بیسیکلی ہم نے جب اسٹارٹ میں ایک ہمارا رابطہ ہوا تھا RIC میں، جو ہمارے اس وقت ریٹائرڈ ہیں جنرل صاحب اظہر محمود کیانی صاحب، تو اس وقت ہمارا جو فوکس تھا وہ ربجا پہ ہی تھا. لیکن ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں ابھی گنجائش ہے مزید، اپنے جرنلسٹ بھائیوں کے لیے بھی ہم اس میں کچھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے پھر آپس میں ربجا کی جو ایگزیکٹو باڈی تھی وہ آپس میں ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی، ایک فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ اس کو پریس کلب کے لیول پہ لے کے جائیں. تو ابھی جو ہم نے ایگریمنٹ سائن کروایا ہے وہ پریس کلب کے اس وقت کے موجودہ صدر شکیل انجم صاحب کے تھرو کروایا ہے، تاکہ وہ جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں تقریباً 3000 کے قریب، وہ سارے اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں گے. جی تھینک یو، بہت شکریہ. یہ تھے نثار احمد، جنرل سیکرٹری ربجا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. فائزہ شاہ کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ایک پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے.